بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ بلاول بھٹو صاحب نے آج یہ ایک ٹویٹ کر دیا ہے کہ شہباز شریف صاحب آئے تھے اور صدر کے ساتھ اور میرے ساتھ ملاقات ہوئی، جس میں 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اس کا انہوں نے کچھ اس کے خد و خال بھی بتائے ہیں کہ اس ترمیم میں کیا ہوگا۔ آئینی عدالت کا قیام ہوگا، جو پہلے آئینی بینچ بنا تھا۔ پھر اس کے علاوہ ججز ٹرانسفر ایک بڑا اہم معاملہ اس پر ہوگا۔ جو پاپولیشن اور ایجوکیشن، یہ جو محکمے ہیں یہ صوبوں سے لے کے وفاق کو واپس دیے جائیں گے۔ 18ویں ترمیم میں یہ کیا گیا تھا۔ ایگزیکٹو میجسٹریٹس کا معاملہ اور ججز ٹرانسفر، یعنی جج کی مرضی کے بغیر کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کی کہیں پر بھی ٹرانسفر، اور پھر اس کے علاوہ چیف الیکشن کمشنر کا تقرر اور کچھ دوسری تقرریاں، ان پر بھی بات ہوگی اس ترمیم میں، کیونکہ یہ ایک ڈیڈ لاک سا ہو گیا ہے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری پر۔ بلاول بھٹو صاحب نے اپنے ٹویٹ میں یہ بات کہی ہے۔ یہ بھی کہا انہوں نے کہ صدر صاحب واپس آئیں گے 6 تاریخ کو، کیونکہ وہ قطر کے دورے پہ ہیں، تو پھر اس کے بعد اس پر بات چیت ہوگی۔ لیکن جیسے ہی یہ ٹویٹ آیا تو سوشل میڈیا پر لوگوں نے اپنے رائے دی ہے، اپنے کامنٹس دیے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم میں جو چیزیں ہوئی تھیں جس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر کمپرومائز ہوا تھا، ان کو درست کرنے کی ضرورت تھی۔ تو یہ 27ویں ترمیم کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ عدلیہ کا مزید جو خانہ ہے اس کو خراب کیا جائے گا۔ کچھ جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہوگی اور جو آئینی بینچ ہوگا اور سپریم کورٹ، اس کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان ہی ہوں گے۔ تو ابھی تک تو اگر ہم دیکھیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے سربراہ یا آفریدی صاحب ہی ہوں گے۔ لیکن بہت ساری باتیں اسپیکولیشن کہ امین الدین صاحب کو بھی بنانا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو واپس لے کے آنا ہے۔ تو یہ جو ترمیم ہے اس کے ٹائمنگ کے حوالے سے بھی، کیونکہ یہ نومبر کا مہینہ ہے اور لاہور میں جاتی امراء میں ہونے والی ایک ملاقات بھی اسپیکولیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، جس میں شہباز شریف صاحب تھے، نواز شریف صاحب تھے، مریم نواز صاحبہ تھیں، غالباً اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، اور بھی کچھ پارٹیسپینٹس تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسی تناظر میں ہوئی تھی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو جو گورنمنٹ دینے کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک طرح سے انعام دیا جا رہا ہے۔ ایک طرح سے ان کو اس ترمیم میں پر لیورن کرنے کے لیے آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ اور حکومت بھی ان کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اس چیز کا یہ سارا اسی پروسیس میں بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 2 دنوں میں جو بار کونسلز کے الیکشن ہوئے، اس میں وکلاء کی ایک بہت بڑی تعداد نے ان ترمیم کو مسترد کیا، 26ویں آئینی ترمیم کو مسترد کیا۔ بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ جیتی، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، کے پی میں بھی، لیکن اور بلوچستان میں بھی، جو حامد خان صاحب اور تحریک انصاف کے جو پرو لائرز تھے۔ لیکن ایک بڑی منصوبہ بندی کے تحت رپورٹڈلی یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ احسن بھون گروپ جیت گیا ہے، کیونکہ ریکارڈ جو ہیں الیکشن کے وہ بند کر کے بھیج دیے گئے ہیں ایڈوکیٹ جنرل کو، آفس کو، اور وہ وہاں سے اناؤنس کریں گے 6، 7 کو، 8 کو۔ تو آپ کو پتہ ہے جب تاخیر سے الیکشن کا رزلٹ آتا ہے تو پھر وہ کیسا رزلٹ آتا ہے، جب آر ٹی ایس بیٹھ جائے یا کوئی اور سسٹم بیٹھ جائے پھر کیسا رزلٹ آتا ہے۔ تو وہ اتنا زیادہ وکلاء کا اور عوامی ریئیکشن ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، لیکن اس کے بعد بھی حکومت جو ہے وہ تلی ہوئی ہے 27ویں آئینی ترمیم پر بات کرنے کی۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی منظم کوشش ہے جس میں جو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب، ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی ضد ہے جس کی وجہ سے پارٹی جو ہے وہ ایک بند گلی میں چلی گئی ہے، وفاق کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، پارٹی کے اندر لوگ یہ چاہتے ہیں، تو لیکن عمران خان صاحب نہیں چاہتے۔ تو آج اسی حوالے سے پرو گورنمنٹ جو جرنلسٹ ہیں انصار عباسی صاحب، انہوں نے پھر ایک کالم لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے عمران خان کے بارے میں جو لینگویج استعمال کی ہے کہ عمران خان کی ہٹ دھرمی، اس میں دیکھ رہا تھا خاور گھمن صاحب ایک ARY کے اینکر بھی ہیں اور پرنٹ میڈیا میں ان کا بڑا ایک رہا ہے، ایک ان کا ایکسپیرینس ہے۔ انہوں نے کہا کہ
اچھی لینگویج استعمال کی جا سکتی تھی، اچھے الفاظ استعمال کیے جا سکتے تھے، لیکن خاور گھمن صاحب اچھے الفاظ تو تب استعمال کیے جانے چاہیے نا جب کوئی بے لاگ تبصرہ ہو، جب کوئی آبجیکٹیو رپورٹنگ ہو۔ اگر ایک رپورٹ کا مقصد کسی کو بے عزت کرنا ہے، کسی کی تذلیل کرنا ہے، تو اس کے لیے تو الفاظ کا چناؤ ایسے ہی ہوگا۔ اور یہ جو چند لوگ جن کو زبردستی پہلے پارٹی چھڑوا دی گئی تھی، اب وہ پارٹی کو عمران خان کی رہائی کے لیے وہ انہوں نے آنے کی بات کی ہے، جن کا نہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے، جن کو نہ حکومت اون کرتی ہے، کوئی بھی ان کو اون نہیں کرتا، لیکن پاکستان کا میڈیا ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہے، ان کے انٹرویوز آ رہے ہیں، ان کی باتیں آ رہی ہیں، اور اب ان کی باتیں سنے تو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ درد جو ہے عمران خان کا انہی کو ہے، اور پارٹی کا سب سے زیادہ درد انہی کو ہے۔ لیکن اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو اس پروسیس سے علیحدہ کر لیا ہے۔ شری مزاری صاحبہ نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو کوشش ہو رہی ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، فرح حبیب صاحب نے ابھی کوئی اس میں بات نہیں کی۔ تو یہ جو اس وقت جو کوشش ہے، ایک طرف 27ویں ترمیم کی کوشش، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے، خاص طور پر جو عمران خان ہے ان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش، اور یہ جو ایک ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا، شاید آگے بھی ہو ملاقاتوں کا سلسلہ، کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی ہو۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے ابھی تک جو اطلاع ہے 10 منٹ کی ملاقات میں یہ کہا ہے کہ وہ پارٹی قیادت کو نہیں چھوڑ سکتے، اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر وہ رہا ہو جائیں گے تو ان کو عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ ابھی تو سہیل افریدی صاحب کو بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو لیکن ایک شہر میں ایک اسپیکولیشن ہے کہ بہت ساری ضمانتیں ہونے والی ہیں، اور ضرورت ہے ان لوگوں کی جن کو نکال دیا گیا تھا، تاکہ جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ کوئی نیا گروپ، کوئی نئی پارٹی، کوئی نئی رجسٹریشن، کوئی میڈیا میں کوئی نیا چورن، تاکہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ عمران خان کی طرف سے جو گفتگو نہ کرنے کی بات ہے، جو مذاکرات نہ کرنے کی بات ہے، وہ بنیادی طور پر تعطل کا باعث ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے لوگ مختلف بات کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن مذاکرات انہی کے ساتھ کریں گے جن کے پاس اختیار ہے، اور مذاکرات مستقبل کے حوالے سے ہوں گے کہ الیکشن کیسے ہوگا، اس کے رول آف گیم جو ہیں وہ کیا ہوں گے، اور کیئر ٹیکرز میں کون ہوگا، اور منصفانہ الیکشن کو کس طرح یقینی بنایا جائے۔ یہ ان معاملات پر اگر بات حکومت کرے یا کوئی اور کرے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں، اور کے پی میں بالکل جرگے کی تیاریاں مکمل ہیں، اور شاید جمعے کو یا جمعرات کو یہ جرگہ ہوگا جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی آئیں گے، تمام صوبے کی قیادت شریک ہوگی، اور دہشت گردی کا جو معاملہ ہے اس پر غور کیا جائے گا کہ کیا لاہ عمل ہونا چاہیے۔ اور ویلاگ اختتام سے پہلے یہ جو ایک چیز چل رہی ہے کہ کے پی میں وکلاء ہار گئے ہیں تحریک انصاف کی، یہ بات غلط ہے، یہ قطعی طور پہ غلط ہے۔ جو نشستوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے اس میں کم از کم 13 یا 14 نشستیں ایسی ہیں جو پی ٹی آئی نے جیتی ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو صدرن کے پی کے ہے، جو لا منسٹر ہیں کے پی کے ان کا علاقہ ہے، وہاں پر یہ ان کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ وہ اپنے نمائندے نامینیٹ کریں، وہاں پر دھچکا لگا پی ٹی آئی کو، اور بنیر جہاں پر بیرسٹر گوہر، انہوں نے بھی، کیونکہ پارٹی کے چیئرمین ہیں تو انہوں نے بھی اپنے گروپ کو ٹکٹ دی تھی، وہاں پر پارٹی الیکشن ہاری ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، یہ اب تک کی تازہ ترین ہے۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔